السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسٹوڈنٹس جو نائنتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اسپیشلی میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں وہ اردو سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو کائنڈلی یہ میری ویڈیو جو ہے نا وہ پوری دیکھیے گا، تاکہ آپ کو مکمل طور پر میں یہ سمجھا سکوں کہ آپ اردو کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں، اس کے پیپر کو کس طرح آپ اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اور وہ جو ایک روب ہوتا ہے اردو کا وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں جب آپ کا رزلٹ آئے گا اور اچھے نمبر آ جائیں گے تو اس وقت آپ کو یہ جو ٹائم آپ نے لگایا ہوگا اس پر آپ کو بڑا گرو ہوگا۔ تو محنت بڑی ضروری ہوتی ہے، ہم جتنا بھی آسان کر لیں آپ کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ محنت کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب میں بلا تمہید اس چیز کو شروع کر رہا ہوں کہ میرا ٹاپک آج یہی ہے کہ اردو کے پیپر میں، نائنتھ کے اردو کے پیپر میں آپ اس کے اچھے نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایک روب ہوتا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ بہت کمال ہونی چاہیے، پرزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اردو کا پیپر کتنا آسان ہوتا ہے اور ہم نے اس کو کتنا مشکل بنایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جلدی سے اس کے اوپر ایک نظر پھیر لیتے ہیں۔ جس ترتیب سے میں نے لکھا ہے آپ کا جو پیپر ہے بورڈ کا، وہ اسی ترتیب سے آئے گا۔ پہلے سوال میں نظم کے اشعار آپ کو دیے جائیں گے، 4 میں سے 3 کرنے ہوں گے، یہ 6 نمبر کے ہوں گے، یعنی ایک شعر جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا، 3 شعر کریں گے تو 6 نمبر ملیں گے۔ غزل کے 3 میں سے 2 شعر کرنے ہوں گے تو اس کی یہ 4 نمبر بن جائیں گے۔ اس کے بعد نثر پارے آپ کو آئیں گے، یعنی جو آپ کے ٹوٹل اسباق ہیں ان میں سے کسی بھی 2 سبقوں میں سے وہ 2 پیرے آپ کو دے گا، اور ان پیروں کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی، سبق کا عنوان لکھنا ہوگا، مصنف کا نام لکھنا ہوگا، اس کے خط کشیدہ الفاظ ہوں گے، کچھ لفظوں کے اوپر لائنیں لگائی ہوں گی، وہ پوچھے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے وہ مطلب آپ نے بتانے ہوں گے، پھر اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس طرح یہ آپ کو 2 پیرے دیے جائیں گے، ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا، یعنی 5 نمبر کے 2 پیرے ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھا سوال جو ہوگا وہ آپ کے مختصر سوالات ہوں گے، 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، پھر خلاصہ 2 سبقوں کے نام دیے جائیں گے، ان میں سے ایک کا خلاصہ کرنا ہوگا، یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ پھر نظم کا خلاصہ کریں یا مرکزی خیال، تو یا تو وہ کہے گا کہ مرکزی خیال کر لیں نظم کا، یا پھر خلاصہ کر لیں، تو یہ 2 جو بھی آپ کریں گے وہ 5 نمبر کا ہوگا۔ پھر خط یا درخواست، یہ مطلب ان دونوں میں سے کوئی ایک کریں گے تو وہ 10 نمبر کا ہوگا۔ مکالمہ یا کہانی، ان دونوں میں سے کوئی ایک کریں گے تو یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ پھر آخری جو سوال ہے وہ جملوں کو درست کریں یا پھر جملوں کو مکمل کریں، تو ان میں سے جو بھی آپ کریں گے وہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح یہ آپ کا یہاں تک 60 مارکس کا جو پیپر ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے 15 نمبر کی جو ہے وہ اس میں MCQs ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا آپ کا پیپر پیٹرن۔ اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اس پیپر کو ہم آسانی سے کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کی تیاری کیسے کریں۔ دیکھیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں نا تو اس پورے پیپر کے اندر یہ جو سیگمنٹ ہے، اب آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پیپر کو تیار کیسے کرنا ہے، یہ پیپر کتنا آسان ہوتا ہے، اور یہ جو روب ہے ہمارے اوپر کہ لکھائی بہت اچھی ہونی چاہیے، پیپر بڑا صاف ستھرا نظر آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پورے پیپر میں وہ کون سی جگہ ہیں یا وہ کون سے سوال ہیں یا وہ کون سے نمبر ہیں کہ جن میں لکھائی اچھی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں نمبر مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے 15 نمبر کے آپ کے MCQs ہیں۔ یہ MCQs آپ کو اسباق میں سے بھی آ سکتے ہیں، نظموں میں سے، غزلوں میں سے، جو مصنفین اور شعراء کی حالات زندگی لکھی ہوئی ہے اس میں سے، اور جو آپ کا قواعد و انشاء میں سے، گرامر کا جو حصہ ہے اس میں سے، یہ ساری چیزوں کو ملا کر وہ آپ کو 15 نمبر کے MCQs دے گا۔ اب 15 نمبر کے جو MCQs ہوتے ہیں اس میں لکھائی کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا، آپ نے یا تو بالکل ٹک کرنا ہوتا ہے یا وہ دائرے کو بھرنا ہوتا ہے، تو بس یہ تو آر اور پار ہے۔ اگر آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے تو آپ کو نمبر پورے مل جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط ٹک کر دیا تو نمبر کٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ اچھی تیاری کر کے جاتا ہے اور اس کے MCQs سارے آتے ہیں، تو 75 نمبر میں سے یہ جو 15 نمبر ہے نا، اس میں لکھائی کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کی لکھائی جس طرح کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے صرف ان کو صحیح لکھ دیا ہے تو آپ کو یہ نمبر مل جائیں گے۔ 15 نمبر یہ ہو گیا جی۔ پھر اوپر میرے ساتھ اگر آپ چلتے آئیں تو یہ 5 نمبر کے آپ کو 2 پیرے دیے جائیں گے۔ اس میں سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور حل لغت، یہ تینوں ملا کے نا اس کے 3 نمبر بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اور 2 نمبر کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں، اب ذرا غور سے میری بات سنیں۔ سبق کا عنوان
آپ نے صحیح لکھا ہے، وہ چاہے تھوڑا خوبصورت کر کے نہیں لکھا آپ نے، لیکن لکھا صحیح ہے. مطلب کوئی بھی سبق ہے تو اس کا عنوان آپ نے صحیح لکھ دیا ہے، جو کتاب میں لکھا ہے وہی آپ نے لکھ دیا. اس طرح اس کے مصنف کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھا صحیح ہے. مطلب لائک کہ میر تقی میر ہے یا کوئی بھی شاعر ہے یا کسی بھی مصنف کا نام ہے، تو اگر آپ نے میر تقی میر خوبصورت لکھا ہے یا میر تقی میر آپ نے تھوڑا سا گندا سا کر کے لکھ دیا، لیکن پڑھنے والے کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ میر تقی میر ہی لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو نمبر دے دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر لغت ہے تو اس میں جو الفاظ کے مطالب ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، بس گندے گندے بھی ہوں، مطلب بہت اچھی لکھائی بھی نہ ہو، پوری پوری لکھائی ہو، اتنی ہو کہ سمجھ آ جائے، تو آپ کو نمبر مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 5 نمبر کے یہ آپ کو 2 پیرے دیے جائیں گے. اس پورے سوال میں سے نا جو 5 کے 2 آئیں گے، مطلب 5 نمبر کا یہ اور اگین 5 نمبر کا یہ. اب اس میں دیکھیں کہ 3 نمبر تو وہ ہے کہ جس میں لکھائی کا ایشو ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے سبق کا عنوان ٹھیک لکھ دیا تو صحیح، مصنف کا نام ٹھیک لکھ دیا، الفاظ کے معنی صحیح لکھ دیے، اب یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو لکھائی کا کوئی ایشو جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ اگر آپ نے صحیح لکھ دیا تو آپ کو نمبر مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان 5 یہ 5 اور یہ 5، ان میں سے اس 5 میں سے 3 اور اس 5 میں سے 3 نمبر، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کتنے بن گئے؟ 6 نمبر جو اس کے ہیں. باقی 4 نمبر رہ گئے تشریحات کے، 2 نمبر اس میں سے اور 2 نمبر اس میں سے، مطلب 2 اس میں سے اور 2 اس میں سے. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے اور ہینڈ رائٹنگ بھی کیا کہتے ہیں املا وغیرہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو ایک آدھا نمبر یا 1 نمبر جو ہے وہ کٹ سکے. لیکن یہ جو 6 نمبر ہوں گے نا، یہ 2 دفعہ آپ نے سبق کا عنوان لکھنا، کیونکہ 2 پیرے آئیں گے، وہ لکھنا ہے مصنف کا نام، تو یہاں پر آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 6 نمبر ہو گئے. 15 نمبر ہم نے پہلے نکالے تھے کہ جس میں لکھائی کا ایشو نہیں ہوتا. 6 نمبر یہ نکلا ہے جس میں لکھائی کا ایشو نہیں ہوتا. اس کے بعد آجیے آپ کا اگلا سوال ہے مختصر جواب دیں. اب اس میں سے آپ نے 8 میں سے 5 سوال کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو مختصر سوال ہوتے ہیں نا، اس میں بس یہ ہے کہ جو وہ سوال پوچھ رہا ہے نا، اس کا جواب آپ نے صحیح دینا. وہ جواب اکارڈنگ ٹو بک بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اب اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کی رائٹنگ بہت زیادہ خوبصورت ہے یا درمیانی سی ہے، یا کم از کم اتنی ضرور ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی کتاب کے حوالے سے جو سوال کیا گیا اب اس کا جواب ٹو دی پوائنٹ دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹو دی پوائنٹ جواب دینے پر آپ کو وہ 2 نمبر دے دے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ کا جواب جو ہے کم از کم 4 لائنوں کا ہو، 3.5 4 5 لائنوں کا ہو، تو وہ بہت بڑا ایک اچھا امپریشن بڑھ جائے گا. تو یہ جو 10 کے 10 نمبر ہے نا، اس میں نمبر کٹنے کا مطلب انشاءاللہ چانس ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ 5 کے 5 مختصر جواب صحیح لکھ کر آتے ہیں نا، تو اس میں سے نمبر نہیں کٹے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی. تو 10 نمبر ہم نے اور شامل کر لیے جس میں سے نمبر نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے جی. اس میں لکھائی کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں خط یا درخواست. اب آپ کو پتہ ہے جو بچے ظاہر ہے آپ نے پورا سال پڑھا ہے، تو خط اور درخواست یہ دونوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بھی آپ لکھیں گے نا، تو اس میں ابتدائیہ ہوتا ہے اور ایک اختتامیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ہم احتیاطاً، ٹھیک ہے، 4 نمبر نکال لیتے ہیں. مطلب درخواست کا جو ابتدائیہ اور اختتامیہ ہے اس کو ملا کے 4 نمبر بنا دیں، اور خط ہے تو اس کا ابتدائیہ اختتامیہ ملا کر ہم 4 نمبر بنا دیں. تو اب اس میں سے جو مطلب درخواست 10 نمبر کی ہے نا، تو 10 میں سے 4 نمبر تو وہ ہوں گے کہ جو آپ کے، اگر آپ نے صحیح لکھا تو وہ کٹیں گے نہیں. مطلب باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر آپ نے لکھا ہے اور جناب عالی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے آپ کا تابع فرما شاگرد اور العارض وغیرہ یا درخواست گزار آپ نے لکھا ہے، تو اب درخواست گزار آپ خوبصورت کر کے لکھ دیں یا درمیانہ سے کر کے لکھ دیں، اور باخدمت جناب آپ خوبصورت کر کے لکھ دیں یا درمیانہ سے لکھ دیں، درمیانی سی لکھائی میں لکھ دیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کو نمبر مل جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جب درخواست کریں گے نا، تو درخواست آپ کو منیمم 4 نمبر تو ضرور دی جائے گی. یعنی پوری درخواست کے اندر 4 نمبر تو ایسے ہیں کہ جس میں لکھائی کا ایشو کوئی نہیں ہے. درخواست میں نمبر لکھائی کی وجہ سے کہاں سے کٹیں گے؟ وہ جو آپ نفس مضمون درمیان میں لکھیں گے نا، مثال کے طور پر کہ فیس معافی کی درخواست ہے، تو فیس معاف کروانے کی جو آپ وجوہات ان کو ذکر کر رہے ہیں نا، یہ جو ساری وجوہات ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر کٹ جائے کہ مطلب اچھا نہیں لکھا، یا وہ ویسے بھی ایک آدھا نمبر میں مثال کے طور پر وہ کاٹ سکتا ہے. یا خط لکھیں گے تو اس میں بھی اسی طرح وہ درمیان والے جو میں آپ نفس مضمون جو آپ لکھیں گے نا، اس میں سے بھی وہ کوئی نمبر کاٹ لے. لیکن یاد رکھیں کہ ان درخواست میں بھی اور خط میں بھی کم از کم 4 نمبر ایسے ہیں جس میں لکھائی کا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ اس سوال میں آ جائیں، یہ لکھا ہوا جی جملہ کو درست کریں. ٹھیک ہے. یا ضرب المثل جو ہے وہ مکمل کر لیں. اب جملہ درست کریں یا ضرب المثل جو ہے وہ مکمل کر لیں. مثال کے طور پر جملہ آتا ہے جی عورت جو بڑی لڑاکی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو ٹھیک کر کے لکھا
کہ عورت بڑی لڑاکا ہے، وہ عورت بڑی لڑاکا ہے، مطلب انہوں نے لڑاکی لکھا ہوا تھا، وہ غلط تھا، تو آپ نے اس کو ٹھیک کر کے لکھ دیا لڑاکا۔ اب جس بچے نے لکھا وہ عورت بڑی لڑاکا ہے، وہ عورت بڑی لڑاکا ہے، اب یہ جو جملہ اس نے لکھا ہے، اب یہ جملہ آپ بہت خوبصورت کر کے لکھیں یا درمیانی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ دیں، کیونکہ یہ جملہ ٹھیک ہے تو اس کا نمبر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی لکھائی کا ایشو کوئی نہیں۔ اس طرح ضرب المثل ہے، آ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آدھا لکھا ہوا ہوگا، آپ نے اس کو پورا کرنا ہوگا، تو آ بیل مجھے مار، جس نے یہ لکھ دیا چاہے وہ درمیانی سے رائٹنگ میں بھی لکھ دیا، تو اب کیا ہوگا، اس کو نمبر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ان سارے نمبروں کو اگر ہم جمع کریں نا تو دیکھیں 6 نمبر، پھر 10 نمبر یہ والے، یہ والے 10 نمبر، یہ پھر 4 نمبر یہ درخواست خط والے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ 5 نمبر اس کے، یہ جو ابھی میں نے کہا آپ کو جملے اور ضرب المثل جو آپ ٹھیک کریں گے، 5 نمبر اس کے، اور پھر 10 نمبر ایم سی کیوز کے، اس طرح ٹوٹل نمبر یہ 40 بنتے ہیں۔ اب حساب لگائیں کہ 40 نمبر 75 نمبر کے پیپر میں سے 40 نمبر وہ ہیں کہ جس میں لکھائی کا ایشو ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ 70 میں سے 40 مائنس کر دینا تو پیچھے رہ جاتے ہیں 35، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارا جو پیپر ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا، ایک 35 نمبر اور ایک 40 نمبر۔ اب 40 نمبر وہ ہیں جن میں لکھائی کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں، آپ نے بس شرط یہ ہے کہ لکھنا صحیح ہے۔ اگر آپ نے صحیح لکھا ہے، یہ 40 کے 40 جو بھی انہوں نے آپ سے پوچھا ہے اس پورے پیپر میں، یہ والے 40 نمبر آپ کے انشاءاللہ اگر آپ نے ٹھیک لکھا ہوا ہے نا، لکھائی چاہے جیسی بھی ہے، ٹھیک اگر آپ نے لکھا نا، آپ کو نمبر مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد باقی رہ گیا 35 نمبر کا پیپر۔ یہ جو 35 نمبر کا پیپر ہے، اس میں اوبیسلی لکھائی کا نمبر جو ہے وہ کٹتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بچے نے خوبصورت لکھا ہے، اتنا لانگ لکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں آپ ذرا، جو اگر آپ مجھے ابھی تک سن رہے ہیں تو دیکھیں کہ 40 نمبر کا جو پیپر ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو نمبر نہیں کٹیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو 35 نمبر کا نمبر ہے پیپر ہے، اس میں سے میں بھی اگر کسی کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو نمبر کٹ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ خود اپنے آپ کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی نمبر کٹنے ہیں صرف یہاں سے 35 میں سے 40، اگر آپ یہ والا جو سیگمنٹ ہے اب پورا مکمل صحیح لکھ کے آتے ہیں تو آپ کا نمبر اس میں سے نہیں کٹے گا۔ تو بھائی دیکھیں کم از کم اتنی محنت کر لیں کہ جس میں نمبر نہیں کٹنے اس میں نہ کٹیں، اگر کٹنا ہی ہے تو صرف اس حصے میں سے کٹے نا جہاں سے لکھائی کا ایشو ہوتا ہی ہے، تو وہاں سے نمبر کٹ جائیں تو چلو کٹ جائیں، لیکن کم از کم یہ 40 نمبر تو آپ کے پورے کے پورے آنے چاہیے۔ اب دیکھیں یہ 40 اگر آپ پورے نمبر لے لیتے ہیں نا، تو ان 30 میں سے اگر آپ 20 نمبر بھی حاصل کر لیتے ہیں نا، مطلب ایک عام اسٹوڈنٹ بھی، میں ٹاپر کی بات نہیں کر رہا، جو عام اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اگر ان 35 میں سے 20 نمبر بھی حاصل کر لیتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نارمل بچہ بھی اس طریقے سے اگر پیپر کی تیاری کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ اردو کے پیپر میں 75 میں سے یعنی 75 میں سے وہ 60 نمبر گین کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ جو اردو کا ایک بہت بڑا روب ہوتا ہے وہ بندے سے اتر جاتا ہے۔ اب مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے ضرور کریں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ دوبارہ بھی ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔